تعلیم و تربیت کے زیور سے انہیں آراستہ اور مزین کرنے کی انتھک کوشش کی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اور بہت ہی اہم موضوع ہے طالب علم کی فضیلت۔ مفتی صاحب نے بہت ہی محنت سے یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے جو آپ کے سامنے یہ تقریر پیش کرے گا، عزیزم شیر خان۔ میں عزیزم شیر خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور طالب علم کی فضیلت پر تقریر پیش کریں۔ عزیزم شیر خان مائک پر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ محترم و مکرم جناب علماء اکرام اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا اور کون ہے، طالب علم کون ہوتا اور کس کو کہتے ہیں۔ طالب علم اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے، اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، آئندہ نسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے مسجد کی چہار دیواری میں بغیر پریس کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑھے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور شلوار ٹخنے سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قدامت پرست ہیں، رجعت پسند ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے، کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بغیر برقعے کے باہر نہیں آنے دے۔ اذان دینا اور امامت کرنا ان کا کام ہے، ان کی رسائی اور دوڑ صرف مسجد تک ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی بات میں جذبات میں ابھر جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لڑانا اور فساد برپا کرانا ہے۔ یہ طالب علم کا وہ نقشہ ہے جو انگریز نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتایا تھا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل صورت ہے جو آج مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو تو وہی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اسے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت انگریزی اسے سیکھنے دو، میں اسے مدرسے میں بھیج کر عضو معطل نہیں بنانا چاہتا، بیکار نہیں بنانا چاہتا۔ یہ طالب
तालिब इल्म की वो शक्ल सूरत है जो अंग्रेज ने बताई, यहूदियों ने बताई, अमेरिका ने बताई, जिसका आज हमारे मुसलमानों ने भी एतबार कर लिया। इसलिए आज स्कूल और कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले तलबा से चिढ़ते हैं, उनको देखकर परेशान हो जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं। आओ, अगर तुम्हें तालिब इल्म की तारीख देखनी है तो तुम्हें थोड़ा सा सफर करना होगा, मक्के की संगलाख वादी की तरफ जाना होगा। उस जमाने में जब वहाँ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका था, तो उसी वक्त दारे बनी अरकम में पहला मदरसा बन चुका था। उस मदरसे का तालिब इल्म कौन था? सिद्दीक अकबर थे, फारूक आजम थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। उस मदरसे में ज़ैद बिन हारिस पढ़ते थे, उस मदरसे में बिलाल हबशी पढ़ते थे, उस मदरसे में हजरत हमजा ने भी सबक लिया था, उस मदरसे में साहबा ने अपने आप को तैयार किया था। फिर लोगों ने कहा कि इन लोगों को निकाल दिया जाए और मदरसे को बंद कर दिया जाए और मदरसे पर पाबंदी लगा दी जाए। अबू जहल ने कहा ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वल्गौ फीहि लअल्लकुम तगलिबून, मदरसा बंद करो तुम कामयाब हो जाओगे, कुरआन ना सुनो और ना सुनने दो, कुरआन ना पढ़ो और ना पढ़ने दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मगर दीवाने चल पड़े मदीने की तरफ, मदरसा सीने में लिए हुए वहाँ मुसअब बिन उमैर पहला मदरसा खोले बैठे थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा कायम हुआ। आज की तारीख में उनको अस्हाब सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जिब्राइल नए नए सबक लाया करते थे, सबक पूछा भी करते थे, शागिर्दों को पढ़ने का तरीका भी बताया करते थे। बेशक बेशक। और उस्ताद से पढ़ने का तरीका भी सीखते थे। बहुत खूब। ये मदरसा कायम हुआ, दुनिया के सारे लोग परेशान, मदीने के मुनाफिक परेशान हो गए कि मक्का वालों की जान छूटी तो मदीने वालों पे आ पड़ी, ये मदरसा करेगा क्या? मदरसे ने बताया कि हम सब कुछ करना जानते हैं। लोगों ने कहा कि मूंग और मसूर की दाल की अबू हुरैरा को देखो, इस अनस को देखो, इस बिलाल को देखो और खब्बाब को देखो, इन मदरसे के तलबा को देखो, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, और बातें करते हैं लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि हम दीन को गालिब कर देंगे। और पहले अपनी रोटी का बंदोबस्त करो, अपने कपड़ों का नज़्म करो, सड़कों पर पड़े रहते हो और तुम कहते हो कि हम मक्के में खिलाफत लाएंगे, हम मदीने में खिलाफत लाएंगे, हम रूम और फारस को फतह करेंगे। ओ तालिब इल्मो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मगर तारीख ने देखा कि यही तलबा थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके हाथों में तलवारें लेकर बदर की मैदान की तरफ जा रहे थे और इसी परचम का सबूत दे रहे थे, जिस परचम में सफेद रंग इल्म की निशानी है और काला रंग जिहाद की अलामत है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मदरसे की बुनियाद रखो। तेरे मदरसे को ना कोई बंद कर सका है और ना बंद कर सकेगा। तेरा मदरसा मक्का से उठाया गया तो मदीने में जाकर आबाद हो गया। तेरे मदरसे पर मदीने वालों की उंगलियां उठी तो बदर में जाकर पड़ाव डाल दिया। तू फिर बदर के मैदान से वापस आया तो तूने मदरसा नहीं छोड़ा था। वही नबी थे, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वही तालिब इल्म था कि सीख रहा था और याद कर रहा था। ये जो आज हद्दतना की खुशबूदार आवाज लगती है, ये हमें बताते हैं कि मदरसा बंद नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने नबी के अल्फाज को याद किया है, हमने नबी की अदाओं को महफूज किया है, हमने नबी की वफाओं को याद रखा है, हमने नबी की शक्ल सूरत को याद रखा है, हमने नबी की गुफ्तार को, नबी के किरदार को याद रखा है, हमने नबी की जंगी टोपी को याद रखा है। खुदा की कसम, हमने नबी की मुस्कुराहट को भी याद रखा है, हमने नबी की तलवार को भी याद रखा है, हमने नबी के सर पर लगने वाले जख्म को भी याद रखा है। रब्बे काबा की कसम, हम उस लुआब को भी नहीं भूले जो नबी तलबा में तकसीम करते थे, हम उस खून को भी नहीं भूले जो नबी दीन की खातिर
دنیا والوں کو لٹایا کرتے تھے۔ دنیا والوں، تم اس دین طالب علم کی نظیر و مثال نہیں لگا سکو گے۔ اس دین و علم کی حفاظت کے لیے ان طالب علموں نے جن سے سمندر کو عبور کیا ہے اور جن امتحانات کو پاس کیا ہے، تنگیوں اور گھاٹوں کو عبور کیا ہے، تم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہو۔ یہ مدرسہ چلتا آ رہا ہے، مدینے والوں نے سازش کی کہ مدرسہ بند کرو۔ آپس میں مشورہ ہو گیا کہ قرآن ان کے مشورے کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ دور میں گئے تھے جہاد کے لیے مگر واپس آ گئے۔ راستے میں مشورہ ہو گیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ جب ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے تو ہم عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ ہائے میرے اللہ، ان منافقوں کو کیسا ناز تھا، اپنے معزز ہونے پر اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی ہے۔ یہ مدرسے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ آسمان جانتا ہے کہ یہ منافق دلیل ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ یہی دلیل ہے۔ دلیل بزدل ہوتا ہے، یہ منافق بزدل ہے۔ دلیل کمینہ ہوتا ہے، یہ منافق بزدل ہے۔ یہ غیروں کے ہاتھوں بکنے والے، مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے والے، یہ قیصر و فارس کے سامنے گھٹنے رگڑنے والے، یہ منافق اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں اور آج بھی معزز سمجھتے ہیں، نہ ایک المعزز تھے اور نہ آج معزز ہیں۔ مشورہ ہو گیا کہ اسی مدرسے کے گرانے والے کے گھر سے ایک طالب علم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا حکم دیجئے، گردن اڑا دی اس منافق کی، مدرسوں کی حفاظت کے لیے خدا فرعون کے گھر منہ سے کھڑا کرتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ او طالب علم یاد کر، تو اس زمانے میں طالب علم تھا، تجھے نبی پڑھایا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے، تو مدرسے کا طالب علم تھا مگر تو جہاد سے غافل نہیں ہوا، تو وہاں پڑھا کرتا تھا مگر تو مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوا، تو خدا کے نافرمانوں سے غافل نہیں ہوا۔ وہ طالب علم یاد کر، تو نے یہ معرکہ بدر لڑا تھا، تو نے یہ احد لڑا تھا، تو نے یہ خندق ہوتی تھی، تو نے یہ خود خندق کے اندر اپنے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھ کر روم و فارس کو فتح کا اعلان کرتے سنا تھا۔ او طالب علم، تیری غیرت کا یہ نشان تھا کہ تو اپنے استاد کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ عمرہ کریں گے، کہ راستے میں ایک طالب علم گم ہو گیا، ایک مسلمان گم ہو گیا، تیرا ایک ساتھی گم ہو گیا، کافروں نے اسے گرفتار کر لیا، گرفتاری کی خبر ملی۔ تو طالب علم یاد کر، پھر تیرا مدرسہ کہاں سجا تھا؟ تیرا مدرسہ ایک درخت کے نیچے سجایا گیا تھا، وہ درخت بھی محفوظ کر لیا۔ طالب علم یاد کر، تو نے اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، تو نے اپنے استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا۔ وہ طالب علم جب موت پر بیعت کر رہا تھا تو آسمان سے یہ صدائی آ رہی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح آج اتر چکی ہے زمین پر۔ میرے محترم طالب علم بھائیوں، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا نصاب کیا ہے۔ ہمارے مدرسے میں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کے اندر کلام پاک سے لے کر دینی مسائل یعنی فقہ اور اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں۔ مدرسے کے اندر نبی کی سیرت اور سوانح کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں اس کی بلاغت پڑھائی جاتی ہے، اس کے پیغام پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ مکہ سے چلتا آ رہا تھا، پھر اس مدرسے نے مدینے میں جڑیں پکڑی، یہ مدرسہ پھر اس درخت کے نیچے منتقل ہوا، ہر گھر میں جا کر کھلا، وہاں سے یہ مدرسہ طائف کی طرف منتقل ہوا۔ طائف میں مدرسے کو کھولنے نہیں دیا گیا تھا بلکہ پتھر مارے گئے تھے، وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کا کلام لے کر وہاں تک پہنچے، آخر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ نے مسند سنبھالی، خلافت بھی چلاتے تھے اور مدرسہ بھی، اس لیے کہ نبی کا یہی کام تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سکھانی ہے، حکمت سکھانی ہے، قرآن سکھانا ہے، نبی کی حدیث سکھانی ہے۔
صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر کے زمانے میں طالب علم کو حکم دیا گیا کہ تم روم پر چڑھائی کرو، وہ روم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں طالب علم کو حکم دیا گیا کہ تم فارس پر چڑھائی کرو، وہ فارس پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مدرسہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ پھر میرے یارو علی المرتضیٰ نے اس مدرسے کو کوفہ میں لے جا کر منتقل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ علامہ تھے، جو وقت کے فقیہ تھے، جو وقت کے فقیہ اعظم تھے، جو وقت کے مفکر اسلام تھے، جنہوں نے ابو جہل کی گردن بھی کاٹی تھی اور جہالت کا گلا بھی دبا دیا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں جا کر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کوفے کی زمین پر اللہ تعالیٰ ابراہیم نخعیل کو پیدا کرتے ہیں، حماد کو پیدا کرتے ہیں۔ مدرسہ آب و تاب سے چلتا ہے، خدا کی کروڑوں رحمت ہو۔ کوفے کی سرزمین پر ایک اور طالب علم نکلتا ہے جسے دنیا امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ مصلحت پسندی کے نام سے دین کو جھکانے والوں، کس کا نام لیتے ہو اور کس کا کردار بناتے ہو؟ مسلمانوں دیکھو، امام ابو حنیفہ اپنی حق بات پر جمے رہے مگر سر نہیں جھکایا۔ ایسا پیغام دے کر گئے ہیں کہ آج ان کے ماننے والے سر کٹوا تو لیتے ہیں مگر سر جھکاتے نہیں۔ پھر ہمارے استاد امام مالک کو دیکھو، کوڑے کھا رہے ہیں، کوڑے کھا کر بھی دین نہیں بدلا، جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، مگر امام احمد ابن حنبل وہاں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے امام مالک کو دیکھو، ہمیں ڈرانے والوں، ہمارے استاد کو دیکھو کیسا ظلم ڈھایا گیا، گلی گلی کوچا کوچا انہیں رسوا کرنے کے لیے گھمایا گیا، مگر انگلی بھی کھڑی ہوئی تھی اور گردن بھی تنی ہوئی تھی، اور زبان پر حق کا کلمہ جاری تھا، اسی طرح جاری تھا جس طرح ہوا کرتا تھا۔ تم لوگ مدرسے کو کھیل سمجھ بیٹھے ہو، مدرسے کی تاریخ سے تم واقف نہیں ہو، مدرسے کے انداز سے تم واقف نہیں ہو، مدرسے کے کردار سے واقف نہیں ہو۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا آج کا طالب علم بھائی آج اپنے مدرسے کے کردار سے واقف نہیں، اس کے انداز سے واقف نہیں۔ پوری تاریخ کو چھوڑ کر ہم ہندوستان کی تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انگریز منحوس نے اس ملک میں یہ ظلم ستم ڈھائے، کس نے آواز اٹھائی تھی؟ آج اپنی جاگیرداری پر فخر کرنے والے تمہارے آبا و اجداد گھوڑے کی، انگریز کے گھوڑے کی تم صاف کیا کرتے تھے؟ ہمارے علماء درخت پر لٹکائے گئے، ان کی گالیں نوچی گئی تھی، تم نے انگریز کو آتے وقت بھی سلام کیا تھا اور جاتے وقت بھی سلام کیا تھا؟ کیا بات کرتے ہو؟ ان علماء کی استقامت کو یاد کرو، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کس مٹی سے ان عظیم پتلوں کو پیدا کیا تھا؟ ہمارے علماء درخت پر لٹکائے گئے، ان کی کھالیں نوچی گئی، لیکن انگریز نے کہا کہ ان علماء کو ختم کر دیا جائے گا، ان مدارس کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انار کے درخت کے نیچے ایک ایسی شاخ پھیلے گی، ایک ایسا مدرسہ کھولے گا جس کی ترقی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دیوبند کے اندر مدرسہ کھل گیا، وہ کسی جہادی تنظیم کا نام نہیں تھا، کسی دہشت گرد گروہ کا نام نہیں تھا۔ ارے انگریز کیسے پابندی لگا تھا؟ ایک تعلیمی ادارہ تھا، مگر قرآن پڑھایا جا رہا تھا، حدیث پڑھائی جا رہی تھی۔ تاریخ جانتی ہے کہ اس مدرسے سے کیسے کیسے مجاہد نکلے، کیسے کیسے شاہ سوار نکلے، کیسے کیسے شہداء نکلے۔ تاریخ جانتی ہے کہ اس مدرسے کا نور پورے ہندوستان میں پھیلا، اس مدرسے کا نور افغانستان میں پھیل گیا۔ اس طرح کے مدرسے بننے شروع ہو گئے جہاں اللہ کا نور مانا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ انہی مدرسوں کے فارغ التحصیل اپنے دین پر قائم رہے۔ لوگوں نے انگریز کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا، اس مولوی نے اذان نہیں چھوڑی، لوگوں نے اپنی شکل تک بدل لی، اس مولوی نے لباس تک نہیں بدلا، جو لباس نبی دے کر گئے تھے مولوی وہی لباس پہن کر کھڑا رہا۔ ہائے نبی جو چہرہ دے کر گئے تھے عالم نے اسی چہرے کو اپنا ہی رکھا۔ لوگوں نے گالیاں دی تب بھی جمع رہا، گولیوں سے مارا تب بھی جمع رہا، نہ اس کی گفتار تبدیل ہوئی، نہ اس کا انداز تبدیل ہوا، نہ اس کی کردار تبدیل ہوا۔
لوگوں نے گولیاں ماری، ہمارے علماء کو شہید کیا، ہمارے علماء مرتے رہے اور دین پھیلتا رہا اور پھیلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ان مدارس کی اور علماء کی اور طلبہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔